بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں ایک تو آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن بھی شیئر کرنی ہے، دوسرے نمبر پر بہت سارے طلبہ اس حوالے سے پریشان ہیں کہ وہ کس طرح سے پریپریشن کریں، کس طرح سے ون پیپر ایم سی کیوز کو تیار کریں تاکہ وہ میکسیمم مارکس لے کر کسی نہ کسی جاب پہ ریکروٹمنٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اس حوالے سے اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ساری انفارمیشن اور ساری اسٹریٹجی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، پلس یہ بھی بات کریں گے کہ کون کون سے رزلٹ اویٹنگ ہے اور کب کب آنے کے چانسز ہیں، اور مزید اپ کمنگ جو جابز ہیں وہ کب تک آ جائیں گی، کب تک پی پی ایس سی کی طرف سے ایڈورٹیزمنٹس آئیں گی اور اناؤنس کی جائیں گی جابز، تو ان سب کے حوالے سے انشاءاللہ اس میں ڈیٹیل بات کریں گے۔ چلیں جی، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ پی ایم ایس کے حوالے سے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ پی ایم ایس کی مور دین 70 سیٹس جو ہیں انشاءاللہ دسمبر کے اینڈ میں یا مڈ جنوری میں ایڈورٹائز ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ تو وہ لوگ جن لوگوں نے ابھی تک اپنے سبجیکٹس فائنل نہیں کیے پی ایم ایس کے حوالے سے، وہ جلد از جلد پریپریشن کا آغاز کر دیں اور بالکل بھی ایڈ کا انتظار نہ کریں۔ ایڈ انشاءاللہ ضرور آ جائے گا، اور پی ایم ایس کیونکہ ایک ریگولر آنے والی جابس میں شمار ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اس کا جلد ایڈ آئے گا اور بہت اچھی اپرچونٹی ہے آپ کے پاس۔ سمپل گریجویشن اس کے لیے ایج لمٹ تعلیم کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ ایج لمٹ جو ہے وہ 32 ایئرس ہے، تو آپ لوگ کوشش کیجئے، محنت کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد دوسری ایک بات آپ لوگوں سے کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ ون پیپر ایم سی کیوز ٹائپ کی تیاری کے حوالے سے بڑے پریشان رہتے ہیں۔ بکس کے حوالے سے ان کو اندازہ نہیں ہو پاتا کہ کون کون سی کتابیں یا کہاں کہاں سے وہ تیاری کریں، تو اس حوالے سے ہمیشہ بہت سارے کینڈیڈیٹس کئی سالوں سے پیپر دیے جا رہے ہیں، لیکن رزلٹ جب آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی 2 مارکس سے رہ گیا، کوئی 3 مارکس سے رہ گیا، کوئی 0.5 کی نمبر کم ہونے کی وجہ سے انٹرویو سٹیج تک نہیں جا سکا۔ تو یہ ساری چیزیں آخر میں ہو کیوں رہی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ؟ کیا وہ وجہ ہے کہ آپ ہمیشہ اسی ایک تھریش ہولڈ پہ آ کے رک جاتے ہیں، اسی ایک لائن پہ آ کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے؟ تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ایک تو آپ لوگوں کے پاس صحیح بکس نہیں ہیں جن سے آپ نے تیاری کرنی ہے، دوسرے نمبر پر آپ وداؤٹ گائیڈ لائن وداؤٹ گائیڈنس آپ تیاری کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس میں آپ کس طرح سے اپنا پوائنٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس صحیح کتابیں ہی نہیں ہیں تو آپ کس طرح سے تیاری کر سکتے ہو؟ مثال کے طور پر اگر آپ پرانی کتابیں پڑھ رہے ہو یا چھوٹی چھوٹی کتابیں علمی کے کیپسول سے تیاری کر رہے ہو یا ایون ڈیٹیل بک سے بھی تیاری کر رہے ہو، لیکن آپ لوگ ان چیزوں کو ریوائز نہیں کرتے اور پلس آپ کے نوٹس میں بہت غیر ضروری قسم کا مٹیریل شامل ہے، تو اس کے ساتھ آپ پیپروں کے اندر جب جاتے ہیں تو وہاں پہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ اور ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ آپ کی ڈگری کے ساتھ جو جنرل نالج ہے وہ بالکل بھی میچ نہیں کرتا۔ مثلا اگر آپ لوگوں نے انجینئرنگ کی ہے اور اس کے بعد آپ ون پیپر ایم سی کیوز ٹائپ کا پیپر دینے جاتے ہیں، تو کبھی بھی آپ اس چیز کو بہت جلدی سے کور نہیں کر سکتے وداؤٹ گائیڈ لائن وداؤٹ گائیڈنس۔ تو اس چیز کو مین اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی آپ ون پیپر کی تیاری کریں اچھی کتابوں کے ساتھ اپنی تیاری کیجیے۔ بکس کے حوالے سے میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ 4-5 جو مین کتابیں ہیں وہ آپ سب کے پاس ہونی چاہیے پی پی ایس سی کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو جی کاروان کا انسائکلوپیڈیا، یہ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا، اس کے اندر اسلامیات، پاکستان افیئرز اور ورلڈ جیوگرافی کا پورشن بہت اچھا ہے۔ دوسرے نمبر پر انگلش کے حوالے سے رین اینڈ مارٹن کی کتاب ہے، اس کے اندر ایکسرسائز دی گئی ہیں۔ اگر آپ وہ بک نہیں پڑھنا چاہتے تو موسٹ ویلکم نہ پڑھیے، لیکن پھر آپ کو ٹینسز پہ گرپ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایکٹیو پیسو، ڈائریکٹ انڈائریکٹ، اور بی اے میں جو ایڈیم پوچھے جاتے ہیں بی اے کے پیپروں میں، بی اے انگلش کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، پنجاب یونیورسٹی کا جو سلیبس ہے اس میں جو ایڈیمس ہیں وہ اچھی طرح سے آپ کو آنے چاہیے۔ اس کے بعد اینٹونیمز سینونیمز تیار کیجیے جو کہ موسٹ ریپیٹڈ ہیں، خاص طور پہ سی ایس ایس کے پیپروں میں، سی ایس ایس کے کمپوزیشن کے انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن کے پیپر میں جو اینٹونیم سینونیم ریپیٹڈ ہیں ان کو لازمی پریپیئر کیجیے، تاکہ پچھلے کم از کم 15 سے 20 سالوں کے، تو وہ بھی آپ کو بہت ہیلپ دیں گے پی پی ایس سی کے پیپر کے اندر۔ ایک تو آپ کا ویژن براڈ ہو جائے گا اور آپ کو بہت فائدہ اس سے ہوگا۔ اس کے بعد جی تیسری کتاب کی آپ بات کریں، انگلش کا میں سلیبس بتا دوں پہلے، وہ بیچ میں رہے گی بات، کہ انگلش کے حوالے سے پہلے تو آپ جی ایکٹیو پیسو تیار کریں، ایڈیم تیار کریں، ٹینسز تیار کریں، اس کے بعد پارٹس آف اسپیچ کو اچھی طرح سے تیار کریں، تھوڑی سی ایڈوانس انگلش بھی پریپیئر کریں، جو ایڈوانس ماڈرن کے طریقہ کار ہیں، پنکچویشن پہ زور دیں، اس کو بھی تیار کریں۔ اچھا خاصا جب آپ کو سینٹینس انگلش کا لکھنا بنانا آ جائے گا تو پی پی ایس سی ہو یا کوئی بھی اور امتحان ہو، آپ اسے انشاءاللہ بہت جلدی کریک کر لیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں انگلش کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ جو لوگ ایسے کے حوالے سے سیلف رائٹنگ کرنا چاہتے ہیں یا ایسے لکھنے میں ان کو دشواری پیش آ رہی ہے، وہ انگلش اخبار پڑھنا شروع کریں۔ انگلش اخبار کے اندر ڈان سب سے امپورٹنٹ اخبار ہے، اس کے اندر جو
ان کا اوپینین کا پیج ہے وہ ضرور پڑھیں. اس کے علاوہ لیٹرز ٹو ایڈیٹر یہ ضرور خاص طور پہ پڑھیں. انٹرنیشنل پیج پر جو خبریں ہوتی ہیں بین الاقوامی ان پر بھی توجہ دیں، لیکن خاص طور پہ اوپینینز اور لیٹر ٹو ایڈیٹر یہ بہت امپورٹنٹ ہے ڈان نیوز پیپر کے اندر. اس سے آپ لوگوں کی سیلف رائٹنگ امپروو ہو سکتی ہے. مزید اگر آپ بہتری چاہیں کسی آتھر کی بک تو وہ جی منظور مرزا صاحب کی سنڈری ریفلیکشنز. یہ کتاب ون آف دا فائنسٹ بکس میں آتی ہے جو کہ پاکستانی کسی بھی رائٹر نے لکھی ہوئی ہے. منظور مرزا صاحب بہت بڑا نام تھے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، اور بہت محنت انہوں نے طلبہ کے حوالے سے کی تھی اور بہت سارے ان کے اسٹوڈنٹ جو تھے وہ کوالیفائڈ تھے. اچھا جی، اس کے حوالے سے مزید اگر آپ سے بات کریں کہ پاکستان افیئر کے حوالے سے اگر آپ پاکستان ہسٹری کو ڈیٹیل میں ڈیپتھ میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اکبر اینڈ سن کی کتاب لیں. اسلامیات کے حوالے سے آپ ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے حوالے سے کوشش کریں کہ قرآن مجید کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ اگر ایک دفعہ آپ پڑھ لیتے ہیں تو یہ زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لے گا. 10-15 دنوں کے اندر آپ ترجمہ و تفسیر قرآن مجید کا پڑھ لیتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی. پلس بک اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو پڑھنا چاہیں تو وہ اکبر اینڈ سن کی کتاب ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا جی، یہاں پہ تھوڑی سی میں بات کروں گا بکس کے علاوہ جغرافی کے حوالے سے بھی بتاتا چلوں. ورلڈ میپ جو ہے وہ خریدیں. اب یہ چیزیں آن لائن آپ کے پاس آ جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ لاہور میں نہیں رہتے تو آپ پریپریشن نہیں کر سکتے. تو آن لائن بھی آپ کے پاس علمی بک ہاؤس کا اگر نمبر ہو تو ان کو واٹس ایپ کر کے آپ اپنی کتابیں جو ہے اپنے گھر کے پتے پر منگوا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ تھوڑا سا جو اس میں ایفرٹ ضرور کر لیجئے تاکہ آپ لوگ اپنا فیوچر سیکیور کر لیں. ایج لمٹ کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو بہت ساری کنفیوژنز ہیں پچھلے دنوں، کیونکہ میں بہت سارے اسٹوڈنٹس کے میسیجز میں نے دیکھے اور اس حوالے سے بھی ان کو کنفیوژن ہے. میل کی جو ایج لمٹ ہے وہ 33 ایئر ہوتی ہے موسٹ جابس کے لیے، اور فیمیل کی 36 ایئر ہوتی ہے. لیکن 30 ایئرس تک اور 28 ایئرس تک آپ کو ڈفرینٹ فورسز میں جانے کا موقع ملتا ہے. لیکن اگر آپ پولیس فورس میں ہی جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایج لمٹ 21 سے 25 سال ہے، اور اسسٹنٹ جیلر کے لیے 28 ایئرس ہے، اور بہت سارے اداروں کے لیے 30 سال ایج لمٹ ہوتی ہے. ایج لمٹ کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ایج لمٹ کے حوالے سے اگر آپ گورنمنٹ سیکٹر کو اس وقت جوائن کر لیتے ہیں جب کہ آپ کی عمر 30 سال ہو یا 33 سال سے کم ہو تو جتنی بھی جابز اس کے بعد آئیں گی آپ اس میں ایلیجیبل ہو جائیں گے. یہ گورنمنٹ کا رول ہے، پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے یہ میں بات کر رہا ہوں. اور ایک چیز اور میں بتاتا چلوں کہ FPSC کے اندر بھی سیم یہی رول اپلائی کیا جاتا ہے. اگر آپ پنجاب کے کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں تو آپ FPSC میں اسی بیس پر اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو ایج جو ہے اس میں بھی سیکیور ہو جاتی ہے، کوئی اتنا زیادہ اس میں بھی ایشو نہیں ہے. تو جی یہ باتیں تھیں. اس کے علاوہ جغرافی کا جو پورشن ہے وہ بھی ایس اکبر اینڈ سن کی بہت اچھی کتاب ہے. اس میں باقاعدہ پرنٹڈ آپ کو جغرافی کے میپس وغیرہ مل جاتے ہیں، کنٹریز مل جاتی ہیں، سارا کچھ مل جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ جغرافی میں مزید چیزیں جاننا چاہتے ہیں تو آن لائن ویب سائٹس ہیں. ایگزام ویدا ویب سائٹ وہ بہت اچھی ویب سائٹ ہے. کمپیوٹر کے جو چیزیں ہیں کمپیوٹر سے ریلیٹڈ وہ بھی آپ اس میں سے لے سکتے ہیں، اس میں سے آپ گائیڈ لائن جو ہے وہ لے سکتے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، کتابیں بھی آپ کے پاس ہیں. بہت سارے اسٹوڈنٹ، میں تو ایک چیز سے تھوڑا سا حیران بھی ہوا کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کے پاس بہت اچھی کتابیں بھی ہیں، بٹ زیادہ فوکس کس چیز پر ہے کہ یہ جاب کب آنی ہے، وہ جاب کب آنی ہے، یا یہ جاب کب تک آئے گی. اس چیز میں بالکل نہ پڑھیں. خدا رہا یہ چیز اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں جتنی آپ کی پریپریشن ہے. کم از کم 3 سے 4 مہینے فل فلیج آپ کو اپنی پڑھائی کو دینے چاہیے اچھی طرح سے. آپ جہاں پہ بھی ہیں کہ اگر کوئی جاب کر رہے ہیں یا بالکل فری ہیں تو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر دن میں کم از کم 4-5 گھنٹے اپنی کتابوں کو ضرور دیں. کورس کی کتابوں کو باقاعدہ سرچ کریں، اور اس کے علاوہ اسٹکی نوٹس بنائیں بکس کے اوپر، سارا کچھ مارکنگ کریں، سب کچھ کریں. پیپر بار بار اپنی مشقیں کریں، اس کے اوپر چیک کرتے رہیں، پیپر سالو کریں، زبانی سالو کریں. MCQs جو ہیں وہ اس طرح سے تیار کریں کہ آپ 1 لائن اگر پڑھ رہے ہیں، اس کا سوال پڑھ رہے ہیں تو آنسر پہلے آپ کے مائنڈ میں آ جائے، تو پھر جا کے یہ پیپر انشاءاللہ آپ کا بہت آسانی سے کلیئر ہو سکتا ہے. جن لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے یہ پیپر کلیئر کیے ہیں انہوں نے کم از کم تیاری کو 2 سے 3 مہینے یا اس سے زیادہ ٹائم بھی دیا ہوا ہے. تو کوشش کیجئے کہ بجائے اتنا زیادہ اس دوڑ دھوپ میں پڑھنے کے اس سیٹ پہ اپلائی کرنا، اس سیٹ پہ اپلائی کرنا، اور بعد میں تھوڑے نمبروں سے آپ رہ جاتے ہیں، تو کوشش یہ کریں ایک ہی دفعہ تیاری اچھی کریں اور اس کے بعد پیپر دیں. آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی فلو میں آپ کے سارے پیپر جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے. اور ایک چیز میں یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ بار بار پیپر دینے کے بعد بھی آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ گائیڈ لائن کی کمی ہے. آپ لوگوں نے جو ایک چیز ہے یہ نہ کسی انسٹیٹیوٹ کے اندر جنرل نالج کو پڑھا ہے، نہ کسی ٹیچر سے پڑھا ہے. آپ سیلف رائٹنگ کے ذریعے اس چیز کو پڑھ کے کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو کوشش کیجیے گائیڈ لائن کے ساتھ ہی پڑھیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میری اکیڈمی جوائن کریے، میری کلاسز جوائن کیجیے. آپ کو جہاں بھی موقع ملتا ہے آپ ان کو جوائن کیجیے.
چاہے کوئی یوٹیوب پہ آپ کو پڑھا رہا ہے یا چاہے آپ کو کوئی آپ کے شہر میں پڑھا رہا ہے، کوشش کیجئے کہ ان کو وہیں پہ جوائن کیجئے. کچھ عرصہ 2 سے 3 مہینے اگر آپ اس چیز کو دے دیتے ہیں تو آپ کی آگے پوری زندگی جو ہے وہ اس حوالے سے سیکیور ہو جاتی ہے. کم از کم ایک روزگار کا ایشو آپ کا حل ہو جاتا ہے. میل اور فیمیل دونوں طلباء سے میری یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کوشش کیجئے کہ پڑھائی کریں، گائیڈ لائن کے ساتھ پڑھائی کریں، اچھی کتابوں کے ساتھ پڑھیں. PPSC کا پیپر کریک کرنا کوئی مشکل کام نہیں. آپ سارے لوگ گریجویٹس ہیں، آپ سارے لوگوں نے آنرس کیا ہوا ہے، موسٹلی لوگوں کے پاس تو بہت اعلیٰ ڈگری ہیں. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا پریشانی کا باعث یہ چیزیں ہیں کہ ابھی تک جاب ان کو نہیں مل سکی. کوشش کیجئے، محنت کیجئے، لگن کے ساتھ کام کیجئے. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر کسی نے بھی آن لائن کلاسز جوائن کرنی ہو میری، تو روزانہ 7:30 بجے کلاس ہوتی ہے، پیڈ کلاس ہے. میں اس کا لنک تھرو آؤٹ دا ویڈیو میں دے دوں گا. میرا نمبر موجود ہوگا، آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں. بہت نامنل سی تھوڑی سی فیس ہے. انشاءاللہ 2 سے 3 ماہ کے اندر آپ کی بہت اچھی PPSC کی تیاری کروائی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ویڈیو اب تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی.